دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا لینا اتنا مشکل کیوں ہے؟ شاید آج کی اس ویڈیو سے مزید اس عنوان پہ آپ کو سمجھنے کی کچھ چیزیں مل جائیں۔ پاکستانی حکومت کو ایک دوست ملک نے ہزاروں کی تعداد میں مفت ویزے دیے، لیکن یہاں پہ موجود پاکستانی ایجنٹس نے ان ویزوں کو 20-25 ہزار روپے میں پاکستانیوں کو بیچا۔ اس کے بعد یہ پاکستانی جو انہوں نے ویزا حاصل کیا تو انہوں نے بھی اس اسلامی برادر ملک کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور اس ویزے پہ جا کے وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور واپس پاکستانی نہیں آئے۔ جو سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں یہ بالکل سچی ہے، کوئی کہیں سنی باتیں نہیں ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری سالک حسین نے سینٹ کمیٹی کو یہ افسوسناک اعداد و شمار بتائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانیوں کی 50,000 کی تعداد میں مسنگ ہونے کی تعداد کا پتہ لگایا ہے۔ یہ لوگ عراق گئے تھے 10 محرم الحرام کو، جو کہ ایک ٹوٹل زیارتی پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ پلگرم بن کے گئے اور وہاں پہ جا کے 50,000 لوگ واپس نہیں آئے۔ ان کی سلامتی کے متعلق بڑی تشویش ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ عراق اور شام کے حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ اتنے اچھے نہیں ہیں، سیکیورٹی کے مسائل رہتے ہیں، اور یہ 50,000 پاکستانی جن کو عراقی حکومت نے نہیں، کسی تنظیم نے نہیں، بلکہ یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئے ہیں، آگے پیچھے غائب ہو چکے ہیں، کیونکہ کسی کا مقصد کسی اور ملک فرار ہونا ہوگا، کسی کا وہاں ایک مخصوص مذہبی گروہ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور بہت ساری دیگر وجوہات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب ذرا بتائیے، عراق نے پاکستان کو فری ویزے دیے، یعنی آپ پلگرم بن کے آ رہے ہیں تو وہ بڑا ان کی عقیدت ہے، احترام ہے، جیسے ایران والے کرتے ہیں، مفت ویزے دیے۔ لیکن یہاں پہ چودھری سالک حسین نے بتایا کہ ایجنٹس نے بھولے بھالے سیدھے سادے پاکستانیوں کو $80 میں وہ ویزے دیے پروسیڈ کر کے، یا جیسے بھی لیے۔ تو $80 20,000 سے زیادہ کی رقم بنتی ہے، لیکن انہوں نے لیے۔ اب چودھری سالک صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں پھر اس پہ ایکشن بھی لینے چاہیے، کیونکہ حکومت میں تو وہ خود ہی ہیں۔ اب دوسری بات کہ ان پاکستانیوں نے کیا کیا، یہ پاکستانی جب وہاں پہ گئے تو یہ واپس نہیں آئے، حالانکہ انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے، زیارت کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جو لوگ یورپ نکلنے کے چکر میں وہاں پہنچ کے غائب ہو گئے ہیں، آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کتنا مشکل میں ڈال لیا ہے۔ عراق اور شام سے ہوتا ہوا کوئی یورپ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کسی اور ہتھے چڑھو گے، اور وہ جو ہے نا، وہ ایسا ٹارچر بندے پہ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بس اللہ آپ کو بحفاظت واپس آنے کی توفیق دے دے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا گروہ اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی دونوں اطراف کی بات میں کروں گا۔ پاکستان کے فیس بک کے اوپر نا بڑے لوگ کہہ رہے ہیں یہ جناب یہ شیعہ لوگ ہیں، یہ جو گئے ہیں وہاں پہ جا کے یہ حزب اللہ کے لیے لڑیں گے، یہ ایران کے لیے لڑیں گے، اور یہ ان سے وفاداری اور ٹریننگ لینے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، ایسا ہی ہوگا ایک وقت کے لیے، یعنی ان میں لوگ ہوں گے، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پاکستان لے کے آؤ، ان سے تفتیش کرو، یہ مطالبہ تو آپ کر رہے ہو۔ لیکن یہ ابھی چند دن پہلے جو کہا گیا ہے کہ بہت سارے مدارس غیر رجسٹرڈ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کون چلا رہا ہے، ان کے اوپر بھی کارروائی کی ضرورت ہے کہ ان کو نیٹ ورک میں لایا جائے، پتہ کیا جائے کہ وہ کون چلا رہا۔ تو اس پہ آپ سیخ پا کیوں ہوئے؟ یعنی ابھی شیعہ پہ بات آئی ہے تو آپ بغیر ثبوت کے آپ الزام لگانا بھی شروع ہو گئے۔ لیکن اگر بات اپنے یعنی دیوبند مسالک کی، یعنی اہل حدیث مسالک کی اگر آتی ہے، یا ان کے بریلوی مسلک کی، تو ان کے اگر مدرسے کو رجسٹرڈ کرنے کی ریاست بات کرتی ہے، تب آپ کہتے ہو جناب اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ظلم ہے، دین کا علم پڑھنے والوں کے خلاف حکومتی بغض ہے۔ حکومت دونوں جگہ پہ ٹھیک کر رہی ہے، یہ عمران خان کی حکومت بھی آنی ہے، بلکہ اس کی ہے KPK میں حکومت، اس کی وفاق میں بھی آئے گی، اور تب بھی وہ اسی طرح سے کام کرے گا۔ وہ کوئی شیعہ پاکستان سے باہر جا کے کسی شدت پسندی میں انوالو نہ ہو، وہ ایران اور عراق اور شام جا کے اپنی وفاداریاں ان کے لیے نہ دیتا پھرے۔ کوئی پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا مدرسہ، کوئی مولوی، کوئی باہر کسی کے لیے کام نہ کرتا پھرے۔ پاکستان کے شہری کو سب سے پہلے پاکستان کا وفادار ہونا پڑے گا، ریاست کو اس کے لیے سختی کرنا پڑے گی، اور اگر وہ پاکستان کا وفادار ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر اس کی وفاداریاں کسی اور ملک
کسی اور مسلک کے لیے ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ سختی سے نپٹنے کی ضرورت ہے۔ ریاست ایسا کچھ نہیں کرے گی، ریاست کے اپنے مزے ہیں، ریاست اپنی کاروبار چلتے رہیں، سوسائٹیز بنتی رہیں، نظام چلتا رہے، تو اسے بھاڑ میں جائے باقی سارا ملک اور شدت پسندی، بس اس کے کاروبار اور اس کے نظام کو کچھ نہ ہو تو ریاست بھی کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں طرف کی بات کریں۔ یہاں سے شیعوں کا ایران یا عراق میں جا کے غائب ہو جانا بھی غلط، اور یہاں پہ مدارس کے اندر، غیر رجسٹرڈ مدارس کے اندر ایسی شدت پسندی والی تنظیموں کا کام کرنا بھی غلط ہے۔